بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نوشہرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پاور شو تھا جو بری طرح فلاپ ہوا ہے۔ بلاول زرداری خالی کرسیوں کے ساتھ تقریر کرتے رہے ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے دعوے کیے ہیں بلاول زرداری نے، بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور جن کو اب سندھ اور کراچی کے لوگ نہیں سننا چاہتے وہ پہنچے نوشہرہ اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن بری طرح ناکامی ہوئی۔ ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام جو بدتمیز کمپنی ہے جن کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جو توہین کی ہے، ان سب بدتمیزوں کو الگ الگ نوٹس جاری کیے ہیں، اور اس کی بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور کنٹینٹس آف نوٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو شو کاز ہے، اس میں ان کے خلاف ایلیگیشن کیا ہے اور لکھا کیا گیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ فریال تالپور جانا چاہتی ہیں باہر، ECL سے اپنا نام نکلوا کے وہ باہر سیر سپاٹے پر جانا چاہتی ہیں، انہوں نے درخواست دائر کی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم سماعت ہوئی۔ ARY نیوز کے خلاف جیو نیوز نے ایک حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا، اور اس دعوے میں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا میر شکیل الرحمان کے حق میں، آج اس کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے سسپینڈ کر دیا ہے اور میر شکیل الرحمان اور جیو جنگ کو طلب کر لیا ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 20 مارچ 2018 کو ٹرائل کورٹ نے جیو ٹی وی کے مالک اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو میر شکیل الرحمان کی جانب سے ARY کے سلمان اقبال کے خلاف ایک پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ دائر کی تھی، جو کہ مسترد کر دی تھی۔ میر شکیل الرحمان نے پروگرام کھرا سچ، جو اس وقت کھرا سچ مبشر لقمان کیا کرتے تھے، اپنے خلاف بدنام کرنے کی مہم چلانے پر ARY نیوز کے ڈیجیٹل نیٹ ورک کے خلاف 19 فروری 2014 کو یہ جو انہوں نے درخواست دائر کی تھی پرائیویٹ کمپلینٹ، سرسری جو شواہد تھے اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اسلام آباد نے درخواست میں نامزد دیگر افراد سمیت ARY کے CEO کو طلب کر لیا تھا، سلمان اقبال کو بھی طلب کر لیا پرائیویٹ کمپلینٹ میں۔ اس پر ARY کے سلمان اقبال نے شکایت کو مسترد کرنے کی درخواست دائر کی، جسے 11 جنوری 2016 کو جج نے منظور کیا، اور یہ معاملہ بھجوا دیا گیا ایک حکم نامے کے ذریعے پیمرا کو، کہ پیمرا اس معاملے کو دیکھے اور پیمرا اس چالی چیز کو دیکھے، اور یہ جو ہے وہ معاملہ پیمرا آرڈیننس 2002 کے زمرے میں آتا ہے۔ میر شکیل الرحمان نے اس جو ایڈیشنل سیشن جج کا آرڈر تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور کہا کہ میں نے استغاثہ فائل کیا ہے حد کے عزت کا، اور بجائے اس کے کہ ان کو سزا دی جائے یہ معاملہ بھجوا دیا گیا ہے پیمرا کو، جو کہ غلط ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ جو کیس ہے وہ ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا اور کہا کہ قانونی سوال کے شواہد ریکارڈ کیے جائیں، اور اس کیس پر تعزیرات پاکستان کا اطلاق ہوتا ہے، پیمرا کا اطلاق نہیں ہوتا، اور یہ واپس بھجوا دیا انہوں نے سیشن کورٹ کو۔ اس پر پھر سلمان اقبال اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ کے خلاف آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، اس نے ARY کے سلمان اقبال اور دیگر کو اپیل کا حق دیتے ہوئے، ان کی لیو ٹو اپیل منظور کرتے ہوئے جو جنگ گروپ کے مالک ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ سلمان اقبال نے اپنے وکیل چودھری فیصل حسین کے توسط سے عدالت عظمیٰ میں یہ درخواست دائر کی تھی، جس پر آج عدالت نے نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو فی الحال سسپینڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ غور طلب ہے، اور اس معاملے کو دیکھنے کے بعد، سارے فیکٹس کو دیکھنے کے بعد ہی عدالت فیصلہ کرے گی۔ فریال تالپور نے اپنا نام ECL سے نکلوانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے، اور یہ سندھ ہائی کورٹ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں فریال تالپور نے یہ درخواست دی ہے، جس پر عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ چیئرمین نیب اور DGFIA کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ فریال تالپور کی درخواست ہے اور سندھ ہائی کورٹ ہے، جیسے یہاں ایک وقت تھا ماضی میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواستیں دیتے ہوتے تھے اور شریف خاندان، اور بغیر، اب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے وفاقی حکومت کو درخواست دیں گے، ہائی کورٹ میں آپ 199 آرٹیکل کے تحت تب ریٹ فائل کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہ ہو۔ جب آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل نہیں کر سکتے۔ یہ جو تماشا ہے کہ وفاقی حکومت کو درخواست ہی نہیں دی، وفاقی حکومت کو ریکویسٹ ہی نہیں کی، آپ پہلے وفاقی حکومت کے پاس جائیں، وفاقی حکومت اس معاملے کو دیکھے گی، اس کے بعد وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا
ان کو باہر بھجوانا ہے نہیں بھجوانا وہ نیب سے پوچھے گی، نیب کیسز کی تفصیلات بتائے گی۔ جو بی بی صرف ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر اور اپنے ڈسیبل بچے کی وجہ سے عدالت سے ریلیف لے اور اس کی ضمانت ملے اس کو، اور وہ اب کہے کہ میں باہر جاؤں، اور آپ جانتے ہیں پہلے یہی اسلام آباد سندھ ہائی کورٹ ہے وہ شرجیل میمن کو بھی بھیج چکی ہے باہر، ڈاکٹر عاصم کو بھی باہر بھیجا جا چکا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اب خدا کے لیے بند ہونا چاہیے، اور ان معاملات کے اوپر اب چیف جسٹس گلزار صاحب کو کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ بغیر متعلقہ اتھارٹی کو درخواست دیے ڈائریکٹ کیسے درخواست فائل ہو جاتی ہے، اس معاملے پر اب دیکھنا ہوگا۔ فریال تالپور نے یہ موقف اختیایا ہے کہ اس کی بیٹی عائشہ تالپور برطانیہ میں زیر تعلیم ہے، بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، برطانیہ جانا چاہتی ہوں، بیٹی کی تیمارداری کے لیے ایک بار برطانیہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اور وہ بھی بیسیکلی انہوں نے جتنا کچھ کما لیا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ اب مزید انہوں نے یہاں کوئی سیاست کرنی ہے، یہ اب اپنا ان کا منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے فریال تالپور آصف زرداری کے خلاف الٹیمیٹلی ان کے گلے پڑنا ہے، اور کیونکہ ان کے گلے پڑنا ہے اس وجہ سے یہ باہر بھاگنا چاہتے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ 4 ہفتوں کے لیے، جو نواز شریف نے درخواست دی تھی وہ بھی 4 ہفتوں کے لیے تھی، اور یہ بھی یہاں بھی 4 ہفتوں کی عدالت سے استدعا کی جا رہی ہے، جیسے نواز شریف نے 4 ہفتوں کی مانگی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فرق کیا رہتا ہے، کہ کیا اس کا بھی 50 روپے کے اسٹامپ پر اس کو باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ 50 نہیں تو 100 کا اسٹامپ تو ضرور دیں تاکہ آپ کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے فریال تالپور کی یہ درخواست پر وفاقی وزارت داخلہ، چیئرمین نیب، ڈی جی FIA، ڈی جی امیگریشن، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو 26 نومبر کے لیے ہدایت دی ہے کہ عدالت میں پیش ہو کر اس کا جواب جمع کروائیں۔ دوسری طرف ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا رانا شمیم اینڈ کمپنی کو جو نوٹس بھیجا گیا ہے اس میں جو فریقین کو 30 نومبر کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت آرڈیننس 2003 سیکشن 5 کے تحت مجرمانہ توہین کے ارتکاب پر سزا دے سکتی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے عدالتی شوکاز میں، کہا گیا کہ میر شکیل الرحمان دی نیوز کے ایڈیٹر چیف کے طور پر اہم عہدے پر فائز ہیں۔ 15 نومبر کو دی نیوز پر انصار عباسی کی طرف سے خبر شائع رپورٹ کی گئی جس کا عنوان تھا ثاقب نثار نے 2018 الیکشن سے قبل نواز اور مریم کو رہا نہ کرنے کی ہدایت کی۔ شوکاز میں کہا گیا کہ جسٹس ریٹائرڈ جو سابق جج ہیں چیف جج رانا محمد شمیم کے مبینہ بیان حلفی کا مواد خبر میں شائع کیا گیا۔ مبینہ حلف نامے خبر کی رپورٹ میں بے بنیاد توہین آمیز الزامات لگائے گئے۔ اس خبر کی رپورٹ کا مواد عدالت کے ساتھ بدسلوکی کے مترادف ہے۔ عدلیہ کی طرف سے کی گئی کارروائیوں پر جھوٹا الزام لگانا جرم ہے۔ شوکاز میں کہا گیا کہ مواد کا مقصد عدالت کے سامنے زیر سماعت اپیلوں پر مداخلت معلوم ہوتا ہے۔ مریم نواز کی اپیلوں پر انصاف کے راستے کو موڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خبر لکھنے والے اور میر شکیل الرحمان نے حقائق کی تصدیق کی کوشش ہی نہیں کی، اور ان لوگوں کا ویژن طلب کر کے پیش کیا گیا جس کے خلاف سنگین بددیانتی کے الزامات تھے، اور اس عدالت کے رجسٹرار یا آزاد ذرائع سے تصدیق پہلے نہیں کی گئی اور رپورٹ شائع کر دی گئی۔ شوکاز کے مطابق تصدیق کیے بغیر خبر کی اشاعت نہ صرف عدالتی بلکہ صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ تصدیق کیے بغیر خبر کی اشاعت شہریوں کے بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ منصفانہ مقدمے کی سماعت کو میڈیا ٹرائل کے ذریعے تعصب کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسی خبریں شائع کرنا انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ شوکاز میں کہا گیا کہ ایسی خبر عدالت اور ججز پر عوام کے اعتماد کو بغیر کسی خوف ختم کر دیتی ہے۔ اس قسم کی خبریں شہریوں کے حقوق اور آزادی کو مجروح کر دیتی ہیں۔ شوکاز کے مطابق اس خبر کی جو رپورٹ ہے اور مذکورہ کارروائیوں کو آرٹیکل 204 کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا ہے۔ توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے تحت قابل سزا مجرمانہ توہین کے مرتکب یہ ہوئے ہیں۔ میر شکیل الرحمان، انصار عباسی، عامر غوری 7 دن کے اندر تحریری جواب جمع کروائیں، اور جو سابق چیف جج ہیں وہ بھی 7 دن کے اندر تحریری جواب ہائی کورٹ میں جمع کروائیں، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ 30 نومبر کو ان پرسن پیش ہوں۔ یہ جو آج شوکاز جاری کیا گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کی جو بددیانتی ہے، اور جب ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی شروع کی جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، اور عدالت ان کے جو جواب ہے اس سے مطمئن نہیں ہوئی۔ دوسری طرف آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نوشہرہ گئے اور کہتے ہیں کہ PTI کو گھر میں گھس کر شکست دیں گے۔ PTI کو کیا گھر میں انہوں نے گھس کر شکست دینی ہے؟ آپ کو میں 2 واقعے یاد کروانا چاہتا ہوں۔
تھر میں پچھلے دنوں ایک جلسہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہاں پر شاہ محمود قریشی گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور جلسہ ہوا جس میں اسد عمر گیا، اور وہ بھی اندرون سندھ میں تھا۔ آپ ان جلسوں کو دیکھ لیں جو ان کے گھر میں تھے، زرداری مافیا کے گھر میں، اور آج کا جلسہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ بلاول زرداری پیسے دے کر جلسے کروانے میں مریم نواز سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ یہی قصور تو عزیز میمن کا تھا، جس نے کہا تھا کہ جن کو یہ ٹرین مارچ پر پیسوں کا لالچ دے کر لے گئے تھے، وہ بیچاری خواتین واپس آ کے روتی پیٹتی رہیں کہ ہم اتنے دن ٹرین مارچ پہ لگا کے آئے اور ہمیں پیسے نہیں دیے گئے، جس ویڈیو کے بعد پھر عزیز میمن کو ان بدبختوں نے قتل کروا دیا تھا۔ آج بلاول زرداری کہتے ہیں کہ ہم ان کو گھر میں گھس کر شکست دیں گے۔ پیپلز پارٹی کا جب دور تھا تو نوجوانوں کے پاس روزگار تھا، IMF کی غلامی نہ کریں تو معاشی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کرتاس پور جو راہداری ہے، اس کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی کارنامہ ہے۔ آج تک سکھ پاکستان پیپلز پارٹی کو یاد کرتے ہیں، جن کی لسٹیں دیکھ کر آپ نے چن چن کر بھارتی حکومت کو یہ موقع دیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ خدا کا خوف کریں، وہ جھوٹ نہ بولیں۔ آپ کرتارپور جو راہداری ہے اس کے حوالے سے جو کریڈٹ ہے وہ صرف عمران خان کا ہے اور قمر باجوہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا کریڈٹ نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں وہاں پر ایک پورا شہر سجا ہے اور سکھ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان کو معاشی طور پر اور پاکستان کا ایک امیج بہتر ہو رہا ہے۔ یہی سکھ جا کر مختلف دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہیں، بتائیں گے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور وہاں ہر مذہب کو اپنی مذہبی آزادی میسر ہے، اور آپ آج اس کا بھی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ روز 36 بل پاس کیے گئے، لیکن ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مہنگائی کے خلاف ہو۔ اب مہنگائی کے خلاف کون سا بل ہوگا؟ مہنگائی کے خلاف بل تو یہی ہے نیب آرڈیننس کہ جو زرداری نے لوٹا ہے، جس کی وجہ سے آج معیشت یہاں ہماری پہنچی ہے، یا نواز شریف نے لوٹا ہے تو ان کو سزا دی جائے، یہی مہنگائی کے خلاف بل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کوئی بل لانے سے چینی سستی ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ چینی آپ رکوائی ہوئی، آپ نے شوگر ملیں رکوائی، ان کو جو اکتوبر میں کریشنگ جنہوں نے شروع کرنی تھی آپ نے نہیں کرنے دی۔ آج آپ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ قوم بیوقوف بننے والی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جیالے سلیکٹڈ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہی جیالے ہیں جن کی خیبر پختونخوا سے بلاول زرداری سمیت ان کی ان کے مچلکے ہیں وہ ضبط ہوئے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، اور ان کو مزید بھی شکست ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔